السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی غیبت آخری حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس ادریس علیہ السلام اس بستی سے اسی دن نکل گئے جبکہ آپ کے اصحاب کی کچھ تعداد بھی تھی۔ جب اس رات سحر کا وقت آیا تو ادریس علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کی اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے تو نے اس کے پاس اپنا پیغام سنانے کے لیے بھیجا اور میں نے تیرا پیغام پہنچایا۔ نتیجتاً اس جابر نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے کہ اگر وہ مجھ پر قابو پا لے تو مجھے قتل کر ڈالے گا۔ اس وقت اللہ عز و جل کی وحی آئی کہ اس سے دور ہو جاؤ اور اس کی بستی سے نکل آؤ، اس کے معاملے کو میرے سپرد کر دو۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اپنا فیصلہ اس پر ضرور جاری کروں گا، اس سے تمہاری بات کو اور جو کچھ تم پیغام لے کر گئے تھے اس کو سچ کر دکھاؤں گا۔ پس حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ایک حاجت ہے۔ اللہ نے فرمایا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی کہ یہ لوگ برباد ہو جائیں اور ان لوگوں کو مشقت اور بھوک کی سختی بھی اٹھانی پڑے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے عطا کر دیا جو کچھ تم نے مانگا ہے۔ یہ آسمان اس وقت تک ان پر بارش نہیں برسائے گا جب تک تم مجھ سے اس کا سوال نہ کرو گے، اور میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے بارے میں زیادہ پکا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جو کچھ ان پر بارش کی بندش کے بارے میں اور فراوانیہ نعمت کی بندش کے بارے میں اور یہ کہ جب تک ادریس علیہ السلام نہ کہیں گے اس وقت تک بارش اور دیگر نعمتیں نازل نہیں کرے گا کے بارے میں باخبر کر دیا، اور وہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی تھی اور وعدہ کیا تھا اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ پھر کہا، اے مومنو، اس بستی سے نکل کر دوسری بستیوں میں چلے جاؤ۔ پس وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ اس وقت ان کی تعداد 20 تھی۔ پس وہ دوسری بستیوں میں چلے گئے۔ ادھر ان بستیوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کے اللہ سے کیے سوال کی خبر پھیل گئی، اور خود حضرت ادریس ایک بلند پہاڑ کے غار میں پناہ لینے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان پر موکل کیا کہ وہ ہر شام کو حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا فراہم کرے۔ دن کو وہ روزہ رکھتے تھے اور ہر شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لے کر آتا تھا۔ اللہ نے اس جابر حکمران بادشاہ سے سلطنت چھین لی اور اسے قتل کرا دیا، اس کے شہر کو ویران اور تباہ کر دیا، اس عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے بارے میں اس پر غضبناک ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک اور جابر اور فاسق حکمران ظاہر ہوا۔ ادریس علیہ السلام کے وہاں سے نکلنے کے بعد اس شہر کے لوگوں سے 20 سال اس حالت میں گزارے کہ آسمان سے ان پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ وہ لوگ مشقت اور سختی میں مبتلا ہو گئے، ان کے حالات اور صورتحال شدید ہو گئی، اور دور دراز بستیوں سے اشیاء خورد و نوش لانے کی نوبت آ گئی۔ جب سختی انتہا کو پہنچی تو وہ مل کر بیٹھے اور آپس میں کہنے لگے، جو کچھ اس وقت ہم پر نازل ہوا ہے، جسے ہم سب محسوس کر رہے ہیں، یہ ادریس علیہ السلام کے اس سوال کے سبب سے ہے جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا تھا کہ جب تک وہ بارش کے لیے اپنے پروردگار سے دعا نہ کریں ہم پر باران رحمت بند رہے گی۔ اس کے بعد وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس سے دعا کریں، اس کی بارگاہ میں فریاد کریں، اس سے اپنے شہر اور ارد گرد کی بستیوں پر آسمان سے بارش برسانے کا سوال کریں۔ پس وہ خاکستروں پر کھڑے ہوئے، سخت اور جسم کو تکلیف پہنچانے والے لباس پہنے اور اپنے سروں پر مٹی ڈالنے لگے، اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کے لیے نالہ و زاری کی آواز بلند کی اور اس کے حضور گڑ گڑانے لگے۔
پس اللہ نے ادریس علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے ادریس تمہاری بستی کے لوگ میری بارگاہ میں توبہ و استغفار کی فریاد کرنے لگے ہیں، یہ گریہ و زاری و نالہ کرنے لگے ہیں، اور میں اللہ رحمان و رحیم ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں، گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، اور میں نے ان پر رحم کر دیا ہے۔ ان پر بارش کے متعلق سوال اور دعا کے قبول کرنے میں کوئی چیز حائل نہیں سوائے اس کے کہ تم نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ان پر آسمان سے بارش نہ برساؤں، جب تک تم مجھ سے خود اس کا سوال نہیں کرو گے۔ پس اے ادریس تم مجھ سے سوال کرو کہ ان کی فریاد رسی کروں اور آسمان سے بارش برساؤں۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کیا، بار الہ میں تجھ سے اس کا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے سوال نہیں کیا تھا اور میں نے تمہاری دعا قبول نہیں کی تھی کہ تم مجھ سے بارش کا سوال کرو، لیکن تم میرے سوال پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، بار الہ میں تجھ سے یہ سوال نہیں کروں گا۔ پس اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو جو شام کو حضرت ادریس علیہ السلام کو کھانا فراہم کرتا تھا حکم دیا کہ ادریس کے لیے کھانا لے کر مت جاؤ۔ اس دن جب شام ہو گئی اور ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا نہ پہنچا تو مخزون اور بھوکے رہے، لیکن صبر کیا۔ جب دوسرے دن بھی کھانا نہیں آیا تو ان کا غم اور بھوک شدید ہو گئی۔ تیسرے دن جب شام کو کھانا نہیں آیا تو تکلیف اور بھوک اور غم زیادہ ہو گیا اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پس حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، کیا تو نے میری روح اور جان کو قبض کرنے سے قبل ہی مجھ پر رزق بند کر دیا ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے وحی آئی کہ اے ادریس 3 شب و روز میں نے تم پر کھانا بند کر دیا تو تم نے اپنی بیتابی کا اظہار کر دیا، لیکن تمہیں اس بات نے بیتاب نہیں کیا اور تم کو یاد ہی نہیں رہا کہ تمہاری بستی کے لوگ 20 سال سے بھوک اور سختی سے دوچار ہیں۔ پھر میں نے تم سے ان کی مشقت اور تکلیف بیان کی، ان لوگوں پر اپنی رحمت کرنے کے لیے یہ کہا کہ تم مجھ سے سوال کرو کہ ان پر آسمان سے بارش برساؤں، لیکن تم نے مجھ سے سوال نہیں کیا اور اس سلسلے میں مجھ سے سوال کرنے سے بے اعتنائی اختیار کی، یعنی ترک اولا کے مرتکب ہوئے۔ پس میں نے بھوک کے ذریعے تمہاری تادیب کی اور سزا دی، پس صبر تمہارے پاس کم ہو گیا اور تمہاری بیتابی ظاہر ہو گئی۔ پس اب اس ترک اولا کی پاداش میں تم اپنی جگہ غار سے نیچے اترو اور اپنا معاش خود تلاش کرو، کیونکہ میں نے تمہاری معاش کی تلاش اور اس کا حصول تمہارے ہی حال پر چھوڑ دیا ہے۔ پس حضرت ادریس اپنی جگہ سے نیچے اترے اور ایک بستی میں کھانے کی تلاش میں نکلے۔ جب وہ اس بستی میں داخل ہوئے تو اس بستی کے ایک گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اس گھر کی طرف چل پڑے اور ایک بڑھیا کے گھر میں داخل ہو گئے جو توے پر 2 روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس سے کہنے لگے، اے بزرگ خاتون مجھے کھلاؤ کیونکہ میں بھوک سے بے حال ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا، اے بندہ خدا، ادریس کی بد دعا نے ہمارے لیے رزق کی اتنی گنجائش بھی نہیں رکھی ہے کہ ہم کسی اور کو کچھ کھلا سکیں، اور قسم کھا کر کہنے لگی، ان 2 روٹیوں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پس جاؤ اور اس بستی کے لوگوں میں معاش طلب کرو۔ حضرت ادریس نے کہا، مجھے اتنا کھلا دو کہ میں اپنی جان بچا سکوں اور اپنی جگہ سے اٹھنے کی مجھ میں طاقت آ جائے تاکہ میں پھر اپنا معاش طلب کروں۔ اس بڑھیا نے کہا، یہ تو صرف 2 ہی روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور دوسری بیٹے کے لیے، پس اگر میں نے اپنا حصہ تمہیں کھلا دیا تو میں مر جاؤں گی، اور اگر بیٹے کا کھلا دیا تو وہ مر جائے گا، یہاں اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تمہیں اس میں سے کھلا دوں۔ پس انہوں نے کہا، تمہارا بیٹا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہے، وہ اسی سے زندہ رہ سکے گا، دوسری آدھی میرے لیے کافی ہے اور اس سے میں زندہ رہ سکوں گا، یوں ہم دونوں اپنا مقصد پا سکیں گے۔ چنانچہ عورت نے اپنی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی ادریس اور اپنے بیٹے کے درمیان آدھی آدھی کر دی۔ جب اس کے بیٹے نے دیکھا کہ ادریس اس کے حصے کی آدھی روٹی کھا رہے ہیں تو اتنا بے چین ہوا کہ دم توڑ دیا۔
اس کی ماں بولی اے بندہ خدا تو نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا کیونکہ وہ اپنے حصے کے لیے بے تاب ہو چکا تھا۔ حضرت ادریس نے فرمایا میں اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دوں گا، بس تم بے تابی کا اظہار نہ کرو۔ پھر ادریس نے اس بچے کے دونوں شانوں کو پکڑا، پھر اس کے بعد کہنے لگے اے روح جو اس بچے کے جسم سے نکل چکی ہے، اللہ کے حکم سے اسی بدن میں پلٹ آ، اور میں ادریس پیغمبر ہوں۔ پس اللہ کے اذن سے بچے کی جان واپس آ گئی۔ جب بڑھیا نے ادریس کی یہ بات سن لی کہ میں ادریس ہوں، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کا بیٹا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، تو کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس پیغمبر ہیں۔ اور گھر سے نکل کر بستی کے اندر چیخ چیخ کر کہنے لگی خوشی کی بشارت سن لو، تحقیق ادریس تمہاری بستی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ادریس وہاں سے چلے یہاں تک کہ وہاں ٹھہرے جو سابقہ جابر بادشاہ کے شہر کی جگہ تھی، تو اسے ایک ٹیلے کی شکل میں پایا کیونکہ وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ پھر ان کے ارد گرد ان کی بستی کے لوگ جمع ہو کر کہنے لگے اے ادریس آپ نے اس 20 سال کے عرصے میں ہم پر جو رحم نہیں کھایا، اس عرصے میں ہم نے کتنی تکلیف برداشت کی اور بھوک کے شکار رہے، پس اب دعا کریں کہ اللہ ہم پر آسمان سے بارش برسائے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک تمہارا جابر حکمران اور تمہارے سارے بستی والے پا برہنہ چلتے ہوئے میرے پاس آ کر اس بات کا سوال نہ کریں۔ جابر حکمران تک آپ کی یہ بات پہنچ گئی، پس اس نے 40 آدمیوں کو بھیجا تاکہ وہ ادریس کو اس کے پاس حاضر کریں۔ جب وہ ادریس کے پاس پہنچے تو ان سے کہنے لگے اس جابر حکمران نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہم آپ کو اس کے پاس حاضر کریں۔ ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا اپنے ساتھیوں کے انجام کی طرف دیکھ تو لو کہ یہ کس طرح موت کے گرداب میں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اے ادریس 20 سال کی مدت تک آپ نے ہمیں بھوک کے ذریعے مار ڈالا، آپ پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بد دعا کریں اور ہمیں مار ڈالیں؟ کیا آپ کے پاس رحم نہیں ہے؟ ادریس نے کہا میں تمہارے اس جابر حکمران کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی آسمان سے بارش کا خدا سے سوال کروں گا جب تک تمہارا جابر حکمران اور اس بستی کے سارے لوگ پا برہنہ میرے پاس نہ آ جائیں۔ پس وہ لوگ جابر حکمران کے پاس گئے اور اسے ادریس کی باتیں بتا دیں اور اس سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ پس وہ تمام لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت ادریس علیہ السلام سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ خدا سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے بارش برسائے۔ پس ادریس علیہ السلام نے کہا اب میں اللہ عز و جل سے دعا کروں گا۔ اس وقت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان پر اور ان کی بستی اور ان کے اطراف میں بارش برسانے کی دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں سے آسمان بھر گیا، بجلی چمکنے لگی اور اسی لمحے بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ یہ بستی والے سوچنے لگے کہ وہ غرق نہ ہو جائیں۔ حالت یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے پانی کے سیلاب سے اپنی جان کے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔